والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وأصحاب أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وأهل المغفرة. وفي مقام الآخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب سے
جل شانہ وعمن والہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ حمد و ثنا اللہ آقا انعامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم سلطان انبیاء علیم کل خبیر کل مختار کل رستار رب الغلام امن دلال مدینے دے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار قرآن وارد اندر ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب و احترام دنال پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین نوجوان ساتھیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا کی برکات مقدس اندر عاجزانہ فریاد ہے مولا تعالی جل شانہ بندہ چیز سے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا کو محفوظ فرمائے اور کلمہ حق آخر دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قدرت دولت نال مالا فرمائے۔ لالچ اپنی رحمت دا، خوف صرف اپنے عذاب دا عطا فرمائے۔ زندگی اسلام والی موت رب ذوالجلال مولا کامل ایمان والی اساں بخوبی واقف ہو یہ مہینہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے اندر عظیم قربانی دین والی پاک ہستی سید الشہداء امام الاتقیاء امام العصریاء حضور سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قربانی دین اسلام دیتی ہے۔ یقیناً ایک بڑی عظیم قربانی ہے اور واقعہ کربلا جو کربلا اندر انہاں نفوس قدسیاں دے نال بیٹھے ہے کہ جگرا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آپ کے وفاقہ ہے جنہیں کیا سنا کہ دیکھ جگرا عثمان کا جن بار یہ پتر حسین ورگا واسطے بڑی ایک عظیم قربانی خاندان نبوت تھی، خاندان اہل بیت تھی، انہوں نے دین اسلام سے قربانی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان انہوں نے قربانی میں ان کا اپنی بارگاہ قبول فرمایا ہے۔ قیامت تک سارا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے وفادار کا نام لکھوں میں ڈان والے آئیں گے لیکن آپ رہنا کبھی نہیں کر سکے گا۔ اہل بیت کی قربانی بھی عظیم ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قربانی بھی عظیم ہے۔ صحابہ نے بھی دین اسلام سے بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی السلام کے چاچا جان نے آپ کی شہادت پڑھ کے دیکھو ان بے دردی کے نال ہوئی ہے پر چھڑ گنا دیو آپ دا
کلیجہ چبایا گیا سی کی آپ دے نال بیتیا، لیکن سی نہیں کی تھی۔ یہی ہے کہ مولا اساں تیری رضا تے راضی ہیں، مولا تو بھی راضی ہے کہ نہیں؟ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 تن دے کے اپنا سر مبارک بھی رب ذوالجلال نے بارگاہ میں پیش کر کے ہی فرمایا ہے، مولا حسین تیری رضا تے راضی ہے، دس تو بھی راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ میں بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کی قربانیاں بھی کثیر تعداد اندر بیان نہیں ہو سکتیاں، اور نہ اہل بیت کی قربانیاں بھی ہیں نہ وہ بیان ہو سکتیاں نے۔ بیان کرنے واسطے زبان تاجدار کونڈا پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ یا خواجہ اجمیری یا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دی شہیدی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے صحابہ نوں بھی اور اہل بیت نوں بھی۔ اور جس صحابی دا جو ذکر خیر کرنا ہے انہوں اپنے تا اپنے انہوں زمانہ بھی جانتا ہے، غیر بھی جانتے نے، ہندو بھی جانتے نے، سکھ بھی جانتے نے، گراڑ بھی جانتے نے، انگریز بھی جانتا ہے، یہودی بھی جانتا ہے، عیسائی بھی جانتے نے، نصرانی بدھ مت ہر فرد انہوں جانتا ہے اس مقدس پاک ہستی دا نام امام العادلین، امام الحاکمین، امام الاصفیاء، امام المتقین، امام العادلین، امام الحاکمین، مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیان کرنا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اور اسلامی حکومت اندر کردار، یعنی فاروق اعظم کا اسلام اور حکومت اندر کی کردار سی، اور آج دے جڑے حکمران نے انہاں دا کی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑی شانہ دے بڑے مرتبے عطا فرمائے نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا روح، دبدبا اور جلال ایسی انسان کا انسان فرشتے بھی گھبراندے سن۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے اتنا روح اور دبدبا دیتا سی، اتنا اونچا لمبا جوان اگر اٹھ دم کرے، اٹھ دی کوہان تے دم کرنا پہ جائے تو آپ اپنی گردن نوا کے دم کرتے سن۔ اتنا اونچا سونا لمبا جوان آپ دا قد سی، ہاتھ اندر آپ تے ہاتھ درہ یعنی سوٹا مبارک ہوتا سی۔ نوجوان جدو مدینے شریف دیا گلیاں جو چلتا سی پتہ لگ جاتا سی کہ محمدی شیر جا رہے ہیں۔ نہ کوئی گارڈ رکھیا ہے، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ، کوئی نہ رکھیا، اس واسطے نہیں رکھیا۔ وہ کہا علماء فرماندے نے گارڈ وہ رکھدا ہے جن نے غریب امت دا مال لٹے ہوندا ہے، جن نے غریب امت دے نال ہمدردی کیتی ہوئے انہوں گارڈ رکھن دی ضرورت کوئی نہیں، بلکہ آسمان اور زمین اندر جن بھی رب دے فرشتے نے یا زمین دے اتنے رہن والے جن بھی رب دے جانور نے سارے وہ گارڈ بن جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ گشتہ سر رسالت منبع نور و ہدایت بریلوی دا امام ہندوستان دا بادشاہ آپ فرماندے سن نا کہ تجھ پہ فدا ہو کے آقا یہ عزت میں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے آقا تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ عزت کن ملی ہے؟ اگر بندہ مومن ہوئے میرے آقا علیہ السلام کی شریعت رسول تے چلن آلہ ہوئے فرشتے بھی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انہا روح، جلال اور دبدبا اس گل نو کسی عام امام نے روایت نہیں کیتا، عام بندے نے روایت نہیں کیتا۔ بندہ انی دیر تک ولی نہیں بن سکتا جنی دیر تک ولایت دا بادشاہ مولا مرتضی
مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ مور نہ لا دین. اے آپ نے مولا مرتضیٰ تو یہ گل خود ثابت ہے. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں خود کن لا کے تے قبر تے کن لا کے خود سنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ محدث ابن عساکر رحمہ اللہ نقل فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان آپ کا تو جو مثال شریف ہویا قبر جلوہ گر ہو گئے اور فرشتے جدو آئے منکر نکیر آپ نے اٹھ کے بٹھایا. آپ بیٹھ گئے. جدو بیٹھ گئے تو فرشتے کہنے لگے مر ربو کا. آپ ذرا جلال چاہ گئے. آپ نے فرمایا میں جاننا وا میرا رب کون ہے. ذرا تساں تو سنو تہاڈا رب کون ہے. اصل اتنے کسی ایس پی ڈی ایس پی نہ گل نہیں کر سکتے. سلوار بھری ہوندی ہے لیکن قربان جاواں کیسا مرد مجاہد سی, کیسا متقی مومن سی, اور کڈے بے حیا بے شرم لوگ نے جڑے صحابہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دشمن نے, جڑے دشمن نے کڈے بے شرم لوگ نے. تو میں اکثر آخنا او کڈے بے شرم نے جڑے ابو بکر تے عمر دے دشمنوں نال یاری لاندے. اساں ڈب نہیں مرے, ساڈے پیو دا گستاخ ہوئے یا ساڈا ہوئے تے اساں حقا پانی بند کر دینے. شیخین صحابہ دا گستاخ ہوئے تے اساں دا یارانہ لانے صرف چاولاں دی پلیٹ دے پیچھے. او سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جدو قبر جلوہ گر ہوئے, جڑا بے ایمان ہوندا ہے نا انہوں اپنی ہوش نہیں ہوندی, انسان نال گل نہیں کر سکدا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرشتوں نال کلام کر رہے ہیں. فرشتے انہوں کہنے لگے میں جاننا وا میرا رب کون ہے. ذرا تساں دسو نا تہاڈا رب کون ہے. تے فرشتے ایک دوسرے نوں کہنے لگے کہ یار لگدا ہے سندے ساں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نا امت اندر ایک عمر بن خطاب ہے, وہ دا بڑا جلال ہے. لگتا ہے آج ہی وس پہ گئے ہیں, لگتا ہے آج ہی وس پہ گئے ہیں. حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اوے خبردار آ جڑیاں ڈرونیاں شکلاں بنا کے آندے ہو نا, ڈرونیاں شکلاں بنا کے آندے ہو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء دی قبر آج تو بعد اے نہیں بنا کے آنی. جے بنا کے آئیں تو پھر ویکھنا میں تہاڈا حشر کی کردا. فاروق اعظم دنیا تے رہے, امت دا احساس فرمایا, دنیا تو چلے گئے پھر بھی امت دا خیال فرمایا. تے او فاروق اعظم برا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا حق کھا سکدا سی, جڑا حضور دی امت دی خیر خائی دنیا چ رہ تے کردا رہا ہے. جدو چلے گئے نے پھر بھی کردے گئے نے. دنیا تو چلے گئے قبر جلوہ گر ہو گئے, اتھے بھی امت دی خیر خواہ فرمائی ہے. تو فرشتہ نے آپ ہی تعظیم کرنی سی. تو تعالیٰ فرمایا سی نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے آقا تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور مثالی دور سی. امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں سرکار آرام فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا میں سو رہا آرام کر رہا, میں خواب اندر کی ویکھنا وا. سرکار نے فرمایا میں اپنے آپ ایک کنویں تے پایا. سرکار نے فرمایا میں اپنے آپ ایک کنویں تے پایا اور میرے کو ڈول تے رسی ایسی, میں اس کنویں دے وچوں پانی کھچ رہا وا, باہر کڈ رہا وا. تے جنی رب ذوالجلال نے جو منظور سی میں انہاں کو پانی کڈیا. اس بعد میں وہ ڈول اور رسی امام العادلین امام المتقین صدق و صفا دے پیکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ ڈول اور رسی دے چھڑی ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر نے 2 ڈول کڈے نے. کنے 2 ڈول کڈے نے تے آپ کمزور ہو گئے نے, تھک گئے نے. رب ذوالجلال نے صدیق اکبر کی کمزوری کو معاف کر دیتا ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگے ارشاد فرمایا پھر وہ ڈول میں عمر بن خطاب دے ہتھے آ گیا. وہ ڈول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہتھے آ گیا. سرکار نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دے ڈول کن آپ پہ طاقت بڑی سی, جوان سن, قریشی جوان سی, بڑی آپ طاقت سی.
آپ وہ ڈول دھڑا دھڑ کٹ رہے نے اور پانی کنویں چوں آپ ڈول نالنا وہ کنویں چوں پانی کٹ رہے نے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ اس کنویں دے ارد گرد انج جمع ہو گئے نے جویں اٹھ تے بکریاں جمع ہوندے نے۔ تشریح شرح پوچھی گئی کہ مطلب کی ہے تو فقہا فرماندے نے مطلب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار مدینہ علیہ السلام نے مراد ہوئے سی فقہا شرح کر دیو فرمایا کہ جنی کہ رب ذوالجلال نے میرے آقا علیہ السلام کو خدمت حکومت لینا مثلا اسلام پھیلانا منظور سی، میرے آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے، اسلام پھیلایا، سرکار چلے گئے، حضور نے حکومت فرمائی، اس بعد حکومت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر آ گئی، آپ نے صرف 2 سال حکومت فرمائی ہے، اس بعد آپ کا وصال شریف ہو گیا۔ جدو اس بعد حکومت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جدو آئی نے تے آپ نے ملک فتح کر چھڑے نے، بڑے بڑے ظالم سرکش بادشاہ بڑے بڑے ملک آپ نے فتح کیتے نے۔ فرمایا اس مراد ہے کہ جنہ اسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور حکومت پھیلیا اتنا اسلام کسے دے دور سے نہیں پھیلیا۔ جنہ اسلام حضرت سیدنا آپ نے 36 لاکھ مربع تے حکمرانی کی تھی، انہیں 36 لاکھ مربع تے حکمرانی کی تھی ہے، اور آج دے تیرے بادشاہ لچے تے لفنگے 4 مرلیاں دا پاکستان دے تھے حکمرانی نہیں کر سکتے، 36 لاکھ مربع تے حکمرانی کی تھی ہے تے بیت المال وچوں 1 روپیہ بھی نہیں کھاتا، تو ثابت نہیں کر سکیا۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے انی تک آیا ہے، آپ دا دور مثالی دور ہے، ایک بی بی اپنے خرچے چنا کھنجا کے 4 پیسے جمع کر کے رکھ دی رہی۔ ایک دن نا آپ دا بی بی اما جان دا نا ایک دن نظریہ بنیا، خیال ہویا کہ آج میں ذرا اپنی روٹی ذرا تھندی کر کے کھاواں، ذرا روٹی نو گھیو لا کے کھاواں، جنوں آپا کرنا یار پروٹھا کھا لئیے تھندی کر کے کھاواں۔ بی بی آخدی ہے کہ میں گھی لین واسطے گئی ہاں، گھی لے کے واپسی آ رہی ہاں تے ٹھنڈا لگیا ہے، زمین سے گھی میرے ہتھوں گر گیا ہے، ڈگ پہ زمین نے وہ گھیو چوس لیا، کیونکہ زمین دا کم ہے، ایتھے حکمران بندیاں دا خون چوسی ہوندے نے، جے زمین نے گھیو چوس لیا تے کہ چھوٹی گل ہے، زمین دا کم ہی ہے۔ بی بی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت لگی، بی بی جان دی سی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت لگی ہوئی ہے، بی بی حاضر ہو گئی، کہنے عمر بن خطاب میں ماتھا پیسے جمع کرتی رہی ہیں، کھنجا کے خرچے جو رکھتی رہی ہیں، کوئی 4 پیسے جمع ہو گئے نے، میں دکان تو گھی لے کے آ رہی ساں، چھوٹا لگ گیا زمین تے گھیو رڑ گیا، ہن فاروق اعظم نے فرمایا گھیو رڑ گیا تو میں کی کر سکنا، آج دے حکمرانہ کو جاؤ نا کہ میرے بھائی نے میری زمین تے قبضہ کر لیا، انہیں کہا لیتا سمجھ کی کریے، جی بکری چوری ہو جائے تو مجھ دے کے دھیان چھڑانی پڑتی ہے، اے ساڈا ملک ہے۔ خیر فاروق اعظم نے فرمایا بی بی کوئی گل نہیں گھیو دے چھڑنے، آپ نے غلام حضرت اسلم نے فرمایا جا بیت المال گھیو دے گیا، بی بی کہنے لگی فاروق اعظم ایڈا سیاںا نہ بن، مینوں اپنا گھیو چاہیے، میں بیت المال کو نہیں لینا لونا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمان لگے بی بی پریشان نہ ہو، وہ بھی گھیو واپس کرا سکنے، اپنے غلام حضرت اسلم نے بھیجیا جا زمین نو میرا حکم سنا، زمین نو اے نہیں گیا، اور میں انہوں نے پوچھنے کہ وہ انے ہو جڑے آخدے شرک تے بدعت ہو جاندی ہو، انے ہو اے تے ویکھو نا۔ فاروق اعظم نے فرمایا زمین نو میرا حکم جا کے سنا، اے نہیں آکھیا اللہ دا سنا، اے نہیں آکھیا امام الانبیاء مدینے تے تاجدار دا سنا، بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے غلام نو کہہ رہے ہیں جا زمین نو عمر بن خطاب دا حکم سنا۔ غلام پوچھتا حضور کیڑا حکم سنانا ہے؟ فرمایا جا زمین کو چلا جا، زمین نو کہا عمر بن خطاب آخدا ہے اگر ساری زندگی میں تیرے اتنے رہ کے یہ قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کیتا ہے، عمر بن خطاب آخدا وے بی بی دا گھیو واپس کر دے، جے نہیں کیتا تو پھر ٹھیک ہے۔ غلام آپ دا چلا گیا، بی بی نے نال لیا
اوتھے اس جگہ دے پہنچی جتھے گھیو رڑیا سی، اوتھے غلام آکھدا ہے زمین عمر دا حکم سن۔ زمین عمر دا حکم سنایا کہ عمر بن خطاب آکھدا وے اے زمین اگر میں تیرے تے رہ کے قرآن حدیث سے مطابق اللہ رسول دے احکام دے مطابق جے فیصلہ کیتا ہے تے بی بی دا گھیو واپس کر، بی بی دا گھیو واپس کر دے۔ اما آخدی میں ویکھیا زمین نے گھیو واپس کیتا ہے، میں اپنے او کٹوری چھے برتن چ پایا تے واپس لیندی عمر بن خطاب نو دعاواں دیندی گئی۔ جیڑا عمر بن خطاب غریب امت دا حق، ایک غریب بی بی دا حق زمین نو نہیں کھان دیندا، میں انہوں نے پوچھنا انی دیو اہل بیت دا حق کھا گیا سی، ڈب نہیں مرے؟ او جیڑا عمر بن خطاب ایک غریب بی بی دا حق زمین نہیں کھان دیندا، او عمر بن خطاب اہل بیت دا حق کھا گیا سی، کوئی گل مننے چاہتی میں کہ شرم کرو، بھونکن لگے کوئی سوچیا تے کرو نا کہ منہ چکی بول رہے ہیں، کی تہمت لا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دی غریب امت دا حق نہیں کھاتا تے اہل بیت دا حق کھانا سی۔ آپ دا دور کمال دا دور ہویا ہے، آپ دے کپڑا تے چھتی پابند لگے ہوندے سن۔ بیت المقدس جدو فتح ہویا نا، بیت المقدس جدو فتح ہویا اور ایک سواری سی تے غلام نو نال لیا تے جا رہے نے وارو واری، پہلے غلام آپ سوار ہوئے اگے سفر کیتا، پھر واری غلام دی آئی، غلام نو سوار کیتا، فاروق اعظم نے خود ہتھے مہار پھڑ لئی، غلام سواری تے آقا جڑا بادشاہ ہے وہ پیدل جا رہا ہوئے، وارو واری جانے جدو بیت المقدس سے قریب پہنچے نا تے واری غلام دی آگئی تے عمر بن خطاب دی واری ہے اسی کہ گھوڑے دی لگام پھڑنی ہے تے غلام کہنے لگا حضور تساں بادشاہ ہو، اج بڑے بڑے کیسر و کسرا دے بادشاہ جو ویکھن گے، تساں بادشاہ ہو، تساں گھوڑے تے سوار ہو جاؤ، میں گھوڑے دی لگام پھڑ لینا۔ آپ نے فرمایا نہیں واری تیری ہے، تو گھوڑے تے بہ جا، میں گھوڑے دی لگام پھڑاں گا۔ غلام سواری تے بیٹھا ہے، بادشاہ نے گھوڑے دی لگام پھڑی ہے، جا رہا ہے۔ بزرگوں نے لکھا دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے پر سواری پہ غلام آتا ہے۔ کس شان سے امت کا امام آتا ہے، کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے پر سواری پہ غلام آتا ہے۔ ایتھے آج ایکسیڈنٹ لگ جائے یا ڈی ایس پی لگ جائے، کوئی لگ جائے ڈی ایس پی لگ جائے تے کدھر دعوت تے جانا ہوئے تے کھان تننا ہوئے تے ڈرائیوراں نوں باہر بھا دیندے نے کہ تو ذرا باہر بہ جا ساڈی بےزتی ہو جانی، میں اندر میں ذرا ڈھڈ مار لوں نا تو ذرا گلا چنگا، ڈھڈ مار بھر کے جڑا جھوٹ ہویا پھر ڈرائیوراں نوں سدیا بھی آ جا تو بھی کھا لے، ڈب مرے برا گلاں کر دیو کہ مدینے دی وراثت بنا رہے ہیں۔ اور سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ غلام نو سواری تے بہایا ہے، وقت دا بادشاہ پیدل جا رہا ہے۔ اے بادشاہی ہے، اینو آخدے نے اسلام اندر اسلامی حکومت۔ کیسے بزرگاں لکھا ہے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے پر سواری پہ غلام آتا ہے، خود تو پیدل ہے پر سواری پہ غلام آتا ہے۔ بیت المقدس حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ فتح فرمائیے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ جا رہے سن دوست احباب دے نال ایک مقام تے پہنچے تے آپ رون لگ پے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ عمر بن خطاب حضور رون دی تو کوئی گل تو کوئی نہیں، کیڑی یاد آ گئی رون لگ پے ہو؟ فرمایا اج وہ مینوں مقام یاد آ گیا ہے، میں اسلام لیان تو پہلا نا ایتھے میں خطاب دا پتر اونٹ چراندا سی، آپ دے باپ دا نام خطاب سی، خطاب دا پتر یعنی میں عمر ایتھے اونٹ چراندا سا، میرا باپ جدو دوپہر دا کھانا کھانا جاندا سی نا گھر تے مینوں اونٹ دے کے جاندا سی تے 5 اونٹ سن، تے ایک نو موڑدا سا دوسرا ادھر، دوسرا نو موڑدا سا ادھر، تے
تے باپ جدو آندا سی نا تے مینوں عمر بن خطاب نوں آ کے ماردا سی. اج میں رون اس گل تے لگ پیا کہ اسلام لیان تو بعد اج میں 36 لاکھ مربع تے حکمرانی کر رہا تے چڑی بھی نہیں پڑے کرے. اپنی پچھلی گل یاد رکھ رہے ہیں. وہ ویلا مینوں یاد آ گیا. کوئی غریب ہوئے نا, کوئی ہوئے تے کوئی افسر لگ جاوے تے خاندان بھول جاتا ہے, ذات آ کے بدل دینا ہے. مسلی ہوئے جاتا میں تو راجپوت ہوں, انج نہیں. مسلی ہوئے نا, مسلی جاتا میں تو راجپوت ہاں. کوئی ہور ہوئے جاتا جی میں رانا, انج نہیں. کہ ہور ہوئے تو علاقہ بدل جاوے جاتا جی میں تو میاں. بیڑا تری دنیا دی خاطر ذات ہی بدل بیٹھا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماندے نے کیا جو وقت یاد آ گیا اسلام لیان تو پہلا 5 اونٹ نہیں سوال سکتا سا, اسلام لیان تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے انج نظر کرم کیتی ہے 36 لاکھ مربع تے حکمرانی کر رہا. حکمرانی پھر انج کیتی آپ دے دور حکومت کوئی بھکھا نہیں سنتا, کوئی بھکھا نہیں سنتا. کسی نے بے ایمانی بھی نہیں کیتی. حاکم چنگا ہوئے نا, حاکم چنگا ہوئے تے رعایا بھی چنگی ہوندی ہے. توجہ ہے. امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء اندر نقل فرمایا, امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء اندر نقل فرمایا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک علاقے دا گورنل بنایا. کی بنایا؟ ایک علاقے دا گورنل بنایا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھیا. کن نے خط لکھیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا. فرمایا حمد و ثنا تو بعد, یہ فرمایا حمد و ثنا تو بعد. فرمایا ابو موسیٰ اشعری خوش بخت حکمران او ہے جیدی وجہ تو او دی رعایا خوشحال رہے. جیدی وجہ تو بول دے ہو, جیدی وجہ تو او دی رعایا خوشحال رہے. او بادشاہ کیے خوش بخت ہے. آگے فرمایا اللہ کے نزدیک بدبخت بے ایمان وہ بادشاہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا کا حال برا ہو جاوے. یعنی جیدی وجہ تو دی رعایا روے حال برا ہو جاوے. آج اپنا حال تو چنگا ہے نا, برا تو کوئی نہیں نا, بول دے نہیں. فرمایا خوشحال. سیدنا صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیخ اپنے گورنر کو کنج تنبیہ کر رہے ہیں وہ آج دے ظالم بیخو مسلمانہ تیرے 4 مرلے آتے پاکستان دے 4 مرلے آتے حکمرانی کرنا لے گورنر کی وزیر کی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اور گلہ کرن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ذات گرامی تھے. آپ نے کی فرمایا بدبخت بے ایمان او حاکم ہے جیدی وجہ تو او دی رعایا دا حال برا ہو جاوے. کہ گورنر تنبیہ کر دیا. فرمایا ابو موسیٰ اشعری خوشحال زندگی گزارن تو اجتناب کری, خوشحال زندگی نہ گزاری. یہ فرمایا خوشحال زندگی نہ گزاری, ورنہ اگر گورنر خوشحال زندگی گزارے گا تو تھلے جڑے او دے مقررہ کر دینے نا وہ بھی خوشحالی نو پسند کرن گے. یہ فرمایا ساڑھے تو نہیں کر دینا, بولتے نہیں بیچارے سوکی روٹی کھا لیندے ہیں, انج نہیں تنخواہ بھی نہیں لیندے, فی سبیل اللہ خدمت کر دیتے ہیں. فرمایا خوشحال زندگی نہ گزاری. جب گورنر خوشحال زندگی گزارے گا نا تو تھلے جڑے مقرر کرے گا نا وہ بھی خوشحال زندگی گزارنا پسند کریں گے. کہ آپ نے کی فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شان دے ہاں اونا لوگوں دی مثال اونا جانوراں دی طرح ہے. فاروق اعظم نے فرمایا جڑے خوشحال زندگی گزارتے ہیں غریب امت دا مال لٹ کسٹ کے
کھا تن جاندے نے پھر ڈھڈ ایتھے ہو جاندے نے کرسی پیچھے جناب دا ڈھڈ اگے حرام جو کھاتے آتے آپ پہ ڈھڈ بدنا ہے ہسدے ہو گلاں سیدھیاں کرنا میں تھا لگتا ہے سور مینوں ہی لانا آندی ہے فضائل میں بھی بیان کر سکنا لیکن جو حقیقت ہے جناب وہ رکھنی ہے یہ ہوں میں اس بڑی دماغ کے کوئی تواڈے جو ہوئے سے جو ملوث تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا میں تو حق کہنا ہے کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق ابلے ہے مسجد تحریک کا بھی فرنا اقبال نے کہا تھا نا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق میری طرح تجھے صحب اسرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے فرمایا اس جڑے خوشحال زندگی گورنل یا انہوں نے مقرر کردہ لوگ گزار دیں انہوں نے مثال رب ذوالجلال دے ہاں اس جانور دی طرح ہے پوچھا کیڑے جانور فرمایا جڑا سر سبزہ ویکھے جانور وہ گھاس ویکھے شٹالا ویکھے ذرا ہریا بھرا ہے تو فرمایا انج بھج کے دوڑ کے پہ جاوے انج دوڑ کے پہ جاوے انہوں کھان لگ پوے پھر وہ موٹا تازہ ہو جائے پھر موٹا تازہ ہو جائے جدو موٹا تازہ ہو جائے تو جڑا کھد ہے وہ دے نال یعنی موت آ جائے اگے ڈڑتا ہو آج انج نہیں حضور دی غریب امت دا مال کھا کھا کے ڈیڈ ایتھے ہو گیا پھر آندے جی مینوں بلڈ کینسر دا میں مریض ہاں مینوں شوگر ہے مینوں ہیپاٹائٹس سی ہے میں کہا او مرے میں کہا وقت ہے سی ایک گھر ایک ٹائم تیرے گھر سالن پکدا سی ایک نہیں پکدا سی ہن جے تو تینوں کوئی عہدہ مل گیا تے حضور دی غریب امت دا مال تینوں یکدم تو پیسے ڈالر ریال ویکھے نہیں یکدم پہ گیا لٹ گسٹ کے حضور دی غریب امت دا مال کھا گیا ہن جناب دا ڈھڈ ایتھے ہن آپے شوگر ہی لگنا ہے تے آپے ہیپاٹائٹس سی تے آپے ہیپاٹائٹس بی تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے میں کہ بیماریاں ہی تے بھی تے آپے ہی لگنیاں نے مرو پٹواری لگے نا پٹواری لگے نا جدو پٹواری لگتا ہے لگن تو پہلا او دا 2 مرلہ چ مکان ہوندا ہے کنا مرلہ چ 2 مرلہ مکان ہوندا ہے غصہ کرتے گلاں سدیاں کرنیاں نے میں کسی نے کوئی لگتا تو لگے لیکن ممبر رسول نال غداری نہیں ممبر رسول نال وفا کرنی ہے قیامت والے دن تساں نہیں بچانا قیامت والے دن اللہ رسول نے آ کے بچانا ہے قیامت والے دن اس ممبر نے پکڑنا ہے نے کہنا ممبر میرا وارث بنیا سی لوگوں تو ڈر کے تے گلاں نہیں سدیاں کیتیاں پٹواری لگے نا پٹواری لگن تو پہلا 2 مرلہ دا مکان ہوندا ہے کنا دا 2 جدو لٹائر ہوندا 2 مربے بنے ہوندے نے تے میں پوچھنا اماں دیاں ٹوماں ویچ کے بنائی ہیں حضور دی غریب امت دا مال لٹ کے کھاتے پٹواری کو جاؤ نا کوئی پھیل پھول کٹانی ہوئے او نہیں جی نا مولوی صاحب یہ تو نکل ہی نہیں سکتی نہیں باہر نہیں نکل سکتی یہ دا کوئی حل ہی کوئی نہیں کوئی آکھنا کہ یار تیری مہربانی غریب آدمی آ تو صورت حال یار کٹ کے دے اور نہیں مولوی صاحب یہ کوئی صورت حال نہیں نکل سکتی چھو جو یہ کوئی آکھے یار اللہ ذرا ہوں آکھے کہ ہاں ایک صورت حال ہے خدا گڑا گتی خدا دا عذاب پہ بھی پہنا کوئی صورت نہیں نکل سکتی سی ہوں حرام تنن واسطے 2000 یا 4000 تیری جیب آ گیا ہوں نہیں صورتیں نکل آئی پہلا صورت کوئی نہیں سی پھیل کٹان جاؤ نا یا رجسٹری لین جاؤ گم ہو جائے یا 100 مسئلہ بن جائے نہیں اس مقام کا بڑا رول ہے تو یہ رجسٹری نہیں نکل سکتی مولوی صاحب یہ کوئی صورت حال ہے ہی کوئی نہیں اساں کی کر سکتے ہیں یہ نال ہی مٹھے ذرا جیب کٹ کے دیں مار بڑا سارا حضرت جی چلو مولوی صاحب پھر کوئی کرنے ہیں من کر لینے ہیں 5 منٹ کیتا مولوی صاحب آ جاؤ صورت حال نکل آئیے خدا گڑا گتی پہلا نہیں نکلتی پئی سی ہوں نال ہی حرام مال لگے ہے جہاں نال ہی نکل آئی دسو فاروقیان کی فرمایا جدو اتلے خوشحال زندگی بسر کرن گے تے جڑے او دے تھلڑے نے وہ آپے ہی کرن گے مسلمانہ دس لگیا سی تے 2 مرلہ دا مکان سی ہن لٹائر ہویا تے 2 مربے نے تے اماں دی ٹوماں ویچیاں سو وہ ساڈا نہیں مال کھا گیا بول دے نہیں انج ہے کہ نہیں ہے بندہ کدھر لگ جائے نا کوئی میٹر پٹن والا آ جائے میں غلط کرے سدیاں میٹر پٹ کے کوئی لے جانا فون کرے یار تیری مہربانی غریب آدمی ہے میٹر واپس نہیں ہو سکتا یہ نال ہی رستے کو دے دیو نا چلو میں لاؤں ایک صورت نکل آؤں میں آپ ایس ٹی او میں مل رہی سا
جی نہ دے نا پیسے تھوڑے دے دو جہاں میٹر کٹیا گیا ہاں جی تو دفتر در آ جاؤ پھر بہ کے آپ کر لینے ہیں جدو گئے مول کی تھی نہیں یہ صورت حال نکل نہیں سکتی بہو مسیح کا یہ تائی نہیں نکل سکتی بات اے بھائی ہوں اتنے جانا پائے گا اور خلاف پرچہ ہو گیا ہے ہوں میٹر نہیں لگ سکتا جنہیں مرضی دے دے جی انہوں کہنا یار چلو اگر تین 5000 کیا چلو 7 لے لیں چلو نکل آئی میں ایس ٹی او گل کر لئیے لیا 7 کھیسے ماریا ہوں میٹر لگ گیا خدا کہڑا کرتی پہلا صورت حال نہیں نکلی ہوں نکل آئی ہے جب حرام کھانا سی وہ نکل نہیں سی پہلا کیوں نہیں نکلی اس ملک نو اتو لے کے تھلے چبڑاسی تک لٹ کے کھا گئے نے خدا دی قسم اولیاء دا فدا نے ملک کہہ میں دے میں ہن تک کوئی اور ملک نہ تے کنگال ہو جانا سی تے گلاں کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گرامی تے کہ آپ غاصب سن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر سیدنا فاروق اعظم فرمایا اگر دریائے دلجلا دے کنارے تے کتا یا بکری مر جائے فاروق اعظم ہودا بھی دیندار ہے تو کوئی مان دلال ثابت نہیں کر کے دس سکتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 36 لاکھ مربع تے حکمرانی کیتی ہے آپ نے 10 سال تو بھی اتنے حکمرانی کیتی ہے تو کوئی ایمان دلال ثابت نہیں کر سکتا فاروق اعظم نے نال کوئی ایک ادا بھی گارڈ رکھے ہوئے گارڈ وہی رکھدا ہے جڑا بے ایمان ہوئے حضور دی غریب امت دا مال تن جاوے انج نہیں انج ہے کہ نہیں گارڈ ہمیشہ وہی رکھدا ہے نا جڑا بے ایمان ہوئے حضور دی غریب امت دا مال کھد ہوئے جنوں خطرہ تے جنوں ڈر ہوئے اس اساں کنال کی گارڈ رکھنا کیونکہ اساں کسی دا مال کھدا ہی نہیں انج نہیں میں آتا جی تساں جو ایماندار ہو تے نال گارڈ کیوں رکھے ضرور اسلام کے اندر ہے کہ گارڈ مولا مرتضی مشکل کشا رضی اللہ عنہ جدو آپ خلیفہ بنے نا خلیفہ بن کے صبح آپ نماز فجر پڑھان واسطے نا تشریف لے جا رہے سن مسجد نبی شریف باہر نا 4-5 بندے تلواراں لے کے آپ دے گھر دے دروازے باہر کھلوتے سن آج جو نکلے تھے ویک کے راہ میں فرمایا کدھر کھلوتے ہو فرمایا حضور تہاڈی حفاظت واسطے کھلوتے ہیں فرمایا اچھا حفاظت واسطے فرشتہ زمینی سے آنا ہے کہ اتوں آنا ہے فرمایا حضور اتوں آنا ہے فرمان بھائی چلو نکل جاؤ آپ کوئی گارڈ کی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ گارڈاں کی ضرورت ہوتی ہے جڑا حضور دی غریب امت دا مال لٹ کے سٹ کے کھاوے جن نے نہیں کھانا انہوں کا گارڈ کی ضرورت انج نہیں میں کہا تسے جو ایماندار ہو تساں جو ایماندار ہو 20-25 نال تہاڈے گارڈ ہوندے نے گارڈ کیوں ہے ایماندار ہو ایماندار جو ہو گارڈ رکھنے کی کیا ضرورت کیوں شرع عام پھرو تساں گارڈ رکھ کے نال دستے ہو کہ ایسا بے ایمان ہے حضور دی غریب امت کا ہاتھ کھاتا ہے انج نہیں حضرت آخری گل حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ شریف کی گلیاں گشت کر رہے سن پھر رہے سن ڈی ایس پی گشت کرے نا تے چوری نہیں ہوندی تھانے دار کرے چوری نہیں ہوندی انج ہے نا جے وقت دا بادشاہ تے گورنر کرے تے چوری ہو سکتی جدو بادشاہ رات نو گشت پارا کر دیندا ہے نا قوم سکون دے نال سوندی ہے انج نہیں بادشاہ جدو عادل ہوئے او دی تھلے او دے جڑے بنائے ہوئے وزیر مشیر جڑے جدو عادل ہون تے قوم کو فکر نہیں سکون نال گھر سوندی ہے جدو بادشاہ رات کو فلماں ڈرامے ویکھے نا قوم کو رات کو سکون نہیں ہوتا اور کیا رضی اللہ تعالیٰ آپ رات کو گشت کرتے سن ایک دفعہ نا گشت کر رہے مدینہ شریف کو 3 میل کے دور مقام ہے آپ اسے تشریف لے کے گئے تو رستے نا اسے جو تشریف لے کے گئے تھے ایک نا سمجھو پنڈ دے قافلہ کوئی آیا ہوا سے اسے جو نے پڑھاؤ کیتا فاروق رضی اللہ عنہ زمین تے جا کے بہ گئے یہ خطرہ ہوتا تو نال کوئی گارڈ رکھ دے نا وہ دی غریب امت دا مال جو کوئی لٹے سی نہ کوئی گارڈ نہ کچھ نہ کہاں نوجوان نے سوٹا ہاتھ پھڑیا سر تے محمدی پاک بنی ایڈا وڈا جناب نے درہ کھڑیا لمبا اچھا لمبا 14-15 فٹا جوان دا قد جوان جا بیٹھا سر تے زور دے پاک بھی بننی ماما شریف بنیا ہاتھ درہ سوٹا جا کے انہوں نے گلاں کرن لگ پے وہ جڑا باہر قافلہ آیا سے
گلاں کردے نا تے خیمے چ رون دی آواز آئی۔ حضرت سیدنا فرقان رضی اللہ عنہ فرمایا میاں رون دی آواز کدی؟ بدوا پنڈ دا آخدا ہے حضور میری بیوی نا میری بیوی حاملہ ہے تے بچہ ہونے والا ہے تے کوئی دائی دا اہتمام کوئی نہیں تے میری گھر والی رو رہی ہے۔ فرمایا میری گھر والی رون دی آواز ہے۔ انہوں نہیں پتا کہ وقت تک گورنر میں بلا کے بیٹھا ہے۔ جب واپسی گئے نا مدینے سے چلے گئے، اپنی گھر والی حضرت ام سلمہ مولا علی کی بیٹی سی اپنی گھر والی انہوں نال لیا، نال لے کے وہ خیمے بھیج دیتا۔ آپ وہ جا کے بہ گئے، پھر گپ شپ مارن لگ پے۔ انہوں پھر بھی نہ پتا چلے ابھی وقت کا بادشاہ ہے تھا۔ اندر آواز اپنی زوجہ محترم میں آواز دیتی، فرمایا مبارک ہو میں من مبارک دیو۔ تشریف لے گئے، مبارک دیتی۔ سن کے تھے وہ بدوا جڑا سی نا ایک بار ڈر گیا، میں کہ وہ ماں تسا تو وقت دے بادشاہ ہو، ایک ہی بنیا وقت دا بادشاہ غریب کو جا بیٹھا ہے۔ فرمایا حضور ایک ہی، فرمایا کوئی عرض نہیں، ساڈا فرض ہے ہن انج کری صبح مدینے شریف آ جائیں تو میں تیرے بچے کا خرچہ بھی لا دیواں گا۔ بادشاہ دائی نہیں ملی رعایا نو تے بادشاہ اپنی گھر والی لے کے ٹر گیا ہے۔ اینو آخدے نے بادشاہ، اج دے بھی تیرے بادشاہ نے غریب دے گھر روٹی نہ پکے نا 10,000 بل انہوں بھی گل دیندے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے، طلحہ رضی اللہ فرماندے نے میں سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ رات اپنے گھر سے نکلے تھے کسی اور گھر وڑ گئے، اتوں نکلے تھے کسی اور گھر وڑ گئے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ وقت دا بادشاہ دے لوگوں دے گھر ہی وڑتا پھرتا ہے، ایک ہی ماجرا ہے۔ فرماندے نے کہ جدو فاروق رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کے چلے گیا نا، میں اس گھر چلا گیا۔ اتنے جدو گیا نا تو ایک بی بی اما جی نبینی سی، اکھاں تو انی سی، نظر کوئی نہیں آتا سی۔ میں انہوں پوچھنا جا کے کہ اما جی آپ فاروق رضی اللہ تواڈے گھر کی لین آتے ہیں؟ فرمایا میرا پترا یہ اج تو نہیں آ رہا ہے، یہ تو جدو کا بادشاہ بنے ادو تو میرے گھر ہے، کیونکہ میں ہاں نبینی تے میں تو کچھ کر نہیں سکتی تے میرے گھر جھاڑو بھی دے جاندا ہے، میرے بھانڈے بھی دھو جاندا ہے، میں جتھے قضائے حاجت کرنی ہے وہ میری نجس جڑی وہ بھی میل کے باہر سٹ جاندا ہے تے مینوں کھانا بھی کھوا جاندا ہے تے مینوں نواز اللہ فرماتے میری داڑ نکل گئی۔ آج تیرے بادشاہ بھی آئے نے، یہ حقیقت پوچھا نا میرے تو، میں حقیقت تمہیں دساں انہاں نو خراب کرنے والے بھی غریب طبقہ ہے۔ حقیقت کہنا پیا ووٹ آن کے نا، ووٹ جڑا کونسلر ہے غریب وہ اگے پیچھے گڈیاں ٹھون 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 کرنیاں جانے کے پیچھے نسن گے، وہ سر جی ووٹ آن کے نا بجدے رہن گے اور ڈب مرو کدے اپنے امام دے بھی انہیں پروٹوکول دیتا جائے، امام دے خلاف تو گلا کر دے ہو ساڈا امام انج ہے کدے انج ہے۔ یہ ووٹ آ جان گے، کوئی ایم پی کوئی ایم این کوئی کاؤنسلر یہ غریب طبقہ وہ اگے پیچھے نسے گا، سر جی جی گڈی چ پیٹرول نہیں ہوئے گا تو پیٹرول بھی پائے گا۔ جی امام گڈی مانگ لے نا کہ یار گڈی ہے میں ذرا اتنے لاہور تک لاہوروں باہر جانا ہے، مولوی صاحب ساری گڈی کا نا ایک تو موبائل بدلنا لے کہ پیٹرول ہی کوئی نہیں تو ڈرائیور ہی کوئی نہیں، تو جس ایم این تے ایم پی آنے کی واری آئے گی، آرام خان آنے کی واری آئے گی، گڈی چ پیٹرول بھی آ جائے گا، موبائل ہی بدلا جائے گا، ڈرائیور بھی لب جائے گا، ہر شے لب جائے گی۔ جدو ووٹ جت جاتا ہے انہوں کا قسم کا سر کھا دھویں کھا میں تو آ چلے انج نہیں، اور گل میری سچی ہے کہ غلط دسو مسلمان تیرا امام ختم بننے واسطے نہ جاوے تیرے گھر تے کدے امام واسطے نہیں کھلوتا، جڑا حضور دی غریب امت دا مال لٹ گسٹ کے کھا جاندا تو دے واسطے کھلوتا ہے۔ اس تو وڈا ڈب مرن دا کارا مقام ہے۔ اساں دنیا دار دی عزت کیتی ہے، ذلیل ہی جاگتے تاں ہو گئے ہیں۔ جے تو انہاں دی عزت نہ کردا نا، جے تو انہاں دی عزت نہ کردا، گڈیاں کے پیچھے پھاں پھاں ووٹ منگن واسطے گلی گلی پھرنے اساں، کدے گلی گلی یہ نہیں پھرے کہ یار دستخط دیتے ہو یار میں نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں میرے بھائی چلیے، کدے یہ بھی کیا ہے کہ مولوی صاحب چلو 10 بندے اکٹھے کرو آپ گھر کے دروازے کھڑکا کے کہیے مسیتے آؤ قرآن پڑھنے ہیں، مسیتے آؤ 5 وقت با جماعت آپ نماز پڑھنے ہیں۔ جی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یار جانا دفاع کرو مولوی صاحب اگے گل پائے جائے تو پھر
تو مرانا چکنا جائے میں کہ ڈب مری خانہ خراب ہوئی ووٹ منگن واسطے کسے واسطے جان واسطے تیار ہے اس تینوں یاد نہیں آیا کہ وہ گل پہ جائے گا نماز ایکھی انہیں گل پینا ہے میں کہ سرکار ایم پی تے ایم این تے کونسلر نو خراب تو تساں کیتا ہن جدوں آنے جی ساڈے تے ظلم کر رہا ساڈیاں سڑکاں نہیں بنا رہا ساڈے گٹر نہیں بنا رہا میں کہ آپ ہی چکیا سی نا تو آپ ہی وہ کہندا دھوئیں کھا ہن کھاؤ دھوئیں اسلام نو جدوں چھڈاں گے تے پھر انج ہی ہوندا ہے آلہ فرماندے سن پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو دے عقل خدا یا رسول اللہ پھر تیری گلی سے خراب اساں کیتا ہے کہ او ہوئے نے سچ دساں کنا کیتا ہے اے غریب دے بکے نے خراب کیتا ہے تے پھر غریب دی ماں مار جائے نا غریب دی ماں مار جائے قسم خدا کوئی نہیں امدے نے جدو ووٹ لینے انہاں دے غریب دا کتا بھی مار جائے تے ہاں جی وہ میں سنیا تمہیں کتا رکھیا سی شکاریوں مار گیا میں کہا جاری ازارے افسوس کرا لاکھ لاکھ ڈوب مرے میں کہا شرم نہیں آئی وہ دی ماں مری ہے اس ٹائم تو نہیں آیا ہوں ووٹ لینے سن تے کتا مار گیا تو ازارے افسوس واسطے آ گیا اس قوم نال ویسے ہونا انج ہی چاہیے مسیت تو وردی کوئی نہیں ایم پی تے ایم این میں چکے ہے ہوں کھاؤ نہ دے گڈیاں دے دھوئیں پریشان کیوں ہوتے یہ ساڈا جناب اپنا قصور ہے ساڈا حضور نے فرمایا حاکمہ واسطے بد دعا کرنا بہتر ہے سرکار نے فرمایا میں اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کر میں حاکمہ دے ظلم تے تیری جان چھڑا دے گا وقت ہو گیا ٹائم پورا اگر تم آنکھیں تو سرکار دی بالکل ایسے مناسبہ ہے کہ حدیث عرض کر کے زیادہ چاہوں جو تو کہنے تو بیان کرنا تو چھٹی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ فاروق اعظم حلیت الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی دی داتا صاحب علیہ رحمت دے جمن تو بھی پہلا امام 40 سال پہلے وصال کر گیا سی داتا صاحب 40 سال بعد پیدا ہویا ہے اے امام داتا صاحب دے پیدا ہونے تو بھی پہلے وصال کر گیا امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شریف میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا میرے محبوب انج اعلان کر دے بادشاہاں دا بادشاہ میں ہاں اور بادشاہاں دے دل تے قبضہ بھی میرا ہے کنے فرمایا رب نے فرمایا کہ میرے حبیب اپنی امت تے میری مخلوق اعلان کر دے بادشاہاں دا بادشاہ میں ہاں اور بادشاہاں دے دل تے قبضہ بھی میرا وے میں جو چاہنا وا کر سکنا وا میں جو چاہنا وا کر سکنا سرکار نے فرمایا رب فرماندا ہے اعلان کر دے میری مخلوق کے اندر کہ اے میری مخلوق جدو تسا میری اطاعت میری فرما برداری کرو گے میں تواڈے بادشاہاں دے دلاں دے اندر رحمت اور شفقت پا چھڈاں گا کہ فرمایا جدو میری مخلوق میری فرما برداری تے میری اطاعت کرے گی تو میں انہوں نے بادشاہوں دے دل کی پاواں گا او ستیو بولو بولو کی پاواں گا شفقت تے رحمت پاواں گا کی پاواں گا خوشی بولو اوے ایم پی آکھے نا ذرا میرا نعرہ لاؤ تے اونچی وانا لانے سرکار دا فرمان ہے رب نے کی فرمایا شفقت تے رحمت پا چھڈاں گا جدو تساں میری اطاعت تے میری فرما برداری کے مطابق زندگی گزارو گے رب نے فرمایا جدو تساں زندگی میری نافرمانی کرو گے میرے اطاعت کے مطابق نہیں گزارو گے میں تواڈے بادشاہاں دے دل سخت کر دیواں گا اور بادشاہاں دے طرفوں تانوں سخت ترین عذاب پہنچے گا اج پہنچے مہنگائی کی صورت ہے کہ نہیں بولو اگلی گل دا لبے لباوا سل جڑا نہیں سناتا مقصد سی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب فرماندا ہے بجائے بادشاہاں دے بد دعا کرن دے تو میرے ذکر والے آ جا بادشاہاں دے ظلم تو میں چھڑا دیواں گا رب نے کی فرمایا بادشاہاں دے بد دعا کرن تے ٹائم لانا ہی نا دعا بد دعا نہ کر میرے ذکر والے آ جا تے بادشاہاں دے ظلم تو میں جان چھڑا دیواں گا جان بد دعا نال نہیں چھڑدی کدے نال چھڑنی ہے بولو اللہ دے ذکر نال اللہ دے ذکر اپا کرنا کو نہیں تے بادشاہ جان بھویں گنجے آن
بھویں مران آوے بھویں زرداری آوے بھویں کوئی بیماری آوے کوئی آوے جان نہیں چھٹ سکتی اے نہ آکھ عمران دا ظالم سی تے گنجے بہت چنگے نے اے او دا بھی پیو نکلے نے ہاں انہاں توقع نہیں رکھنی اے گنجے سارا دے پیو نکلے نے من رکھیں جان چھٹ جانی ہے اور جان او دل چھٹنی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے نے لکھ بد دعا کر لکھ بد دعا کر سرکار نے فرمایا بد دعا دی بجائے رب فرماتا میری مخلوق نو کہ میرے ذکر والے آ جاوے میرے ذکر والے آ جاوے بادشاہاں دے ظلم تو میں رب بچا لواں آواں گے ذکر والے کہ نہیں چلو پتہ چل جائے گا آسا ٹائم کنے کے نماز پڑھنے واسطے آنے ہیں